بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کا دوسرا باب ہے، باب تفعیل۔ اس کے بارے میں بھی ہم 4 باتیں پڑھیں گے۔ باب کا نام، اس کی علامت، صرف صغیر اور مختلف مادوں سے اس باب کی مثالیں۔ باب کا نام ہے جی باب تفعیل۔ باب تفعیل کے صرف صغیر کے پہلے 3 صیغے ہیں، فعل، یفعل، تفعیلا۔ تو ماضی کے پہلے صیغے سے ہم باب کی علامت تلاش کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیں فا، عین اور لام کے علاوہ زائد حرف کون سا ہے؟ تو بظاہر زائد حرف کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن موجود ہے۔ وہ زائد حرف ہے عین کلمے کے ساتھ ایک اور عین کلمہ، اسے کہا جاتا ہے تکرار عین۔ یہ اصل میں 4 حروف ہیں، فا، عین، عین اور لام۔ عین کلمے 2 ہیں، دونوں کا آپس میں ادغام کر دیا گیا، یہ فا ع لا سے بن گیا فعل۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا باب تفعیل کی علامت ہے تکرار عین۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں عین کلمے کا تکرار باب تفعیل کی علامت ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، ہم اس کی صرف صغیر دیکھتے ہیں۔ تو صرف صغیر ہم پڑھیں گے صاد، را اور فا کے مادے سے۔ صرف یصرف تصریفا فهو مصرف، وصرف یصرف تصریفا فهو مصرف، الامر منه صرف والنهی عنه لا تصرف۔ اس کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، صرفہ پھیرا اسے ایک مرد نے، یصرف پھیرتا ہے یا پھیرے گا وہ۔ اس طرح سے پوری صرف صغیر کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور ان سے بننے والی صرف کبیر جو ہے ان کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا فاعل بھی اسی طرح مضارع سے بنا ہے، مصرفون، اور مفعول مصرفون۔ امر صرف مضارع کے صیغے تصرف سے بنا ہے، تا علامت مضارع کو ختم کر دیا، آخر کو ساکن کر دیا، حمزہ کی ضرورت ہی نہیں تھی چونکہ علامت مضارع گرانے کے بعد پہلا حرف صاد متحرک تھا، یہ بن گیا صرف۔ اور چوتھی بات کہ مختلف مادوں سے باب تفعیل کی مثالیں۔ تو 4 مادے یہاں ذکر کیے ہوئے ہیں۔ صرف صغیر کے نیچے آپ دیکھیں التقدیم، آگے ہونا، آگے بڑھنا۔ قدم یقدم تقدیما فهو مقدم، وقدم یقدم تقدیما فهو مقدم، الامر منه قدم والنهی عنه لا تقدم۔ اس طرح سے التعجیل، جلدی کرنا، عجل یعجل تعجیلا فهو معجل، وعجل یعجل تعجیلا فهو معجل، الامر منه عجل والنهی عنه لا تعجل۔ التمکین اور التعظیم، ان دونوں سے آپ خود صرف صغیر بنا لیں، اسی طریقے سے جس طرح سے میں نے پہلی 2 مثالوں سے بنا کے دکھائی۔ بہت سے الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں جو باب تفعیل سے آتے ہیں، مثلا التفسیر، تفسیر، تفصیل، تشریح، تعطیل، تقسیم، تجہیز و تکفین، یہ سارے جو تفعیل کے وزن پہ ہیں باب تفعیل سے ہیں۔ ان سب سے آپ صرف صغیر بنا سکتے ہیں باب تفعیل کی، جیسے فسر یفسر تفسیرا، شرح یشرح تشریحا، قسم یقسم تقسیما فهو مقسم، وقسم یقسم تقسیما فهو مقسم، تعطیل، عطل یعطل تعطیلا۔ اس طرح سے آپ بناتے چلے جائیں، جتنی مرضی صرف صغیریں بنائیں اور ان سے پھر صرف کبیریں بنائیں اور پھر ان سے معانی نکالتے چلے جائیں، بہت سے معانی آپ حاصل کر سکتے ہیں ایک لفظ سے۔ اب اردو عبارت پڑھتے ہوئے بھی آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظ کس باب سے ہے۔ عام طور پر ابواب کے مصادر کے اوزان پہ الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں: تعبیر، تشہیر، تنقید، تسلیم، تعظیم، تکریم، تدریب، تہذیب، تمجید، تشکیل، تصغیر، تکبیر۔ سینکڑوں مثالیں ہیں، یہ سب باب تفعیل کے مصادر ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان سب سے آپ صرف صغیر بنا سکتے ہیں اور مختلف صیغے بنا سکتے ہیں، مختلف معنی حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا تکبیر کا معنی آپ کو پتہ ہے، بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا۔ تو آپ اس سے اگر معنی لینا چاہیں
کہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے والے کو کیا کہیں گے؟ تو مکبرن۔ کسی کو حکم دینا ہو کہ تکبیر کو ہو تو آپ کہیں گے کبر۔ تفسیر بیان کرنے والا مفسر، تقسیم کرنے والا مقسم، روشن کرنے والا منور، وغیرہ ذالک۔ سینکڑوں مثالیں ہیں اس کی۔ امید ہے بات ساری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جو بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔